یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، کبھی خباب ابن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، اور بخاری کی حدیث بیان کرتی ہے کہ یہی خباب ابن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو بلاکشان تھے اللہ کی راہ ان کو لے کر میں پہنچا ہوں ڈھونڈتا ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم لوگ پہنچے ہیں، ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ، کیا ہمارے لیے آپ اللہ سے دعا نہ کریں گے؟ حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی۔ بخاری کی بہت سی روایتوں میں ایک میں یہ ہے کہ یہ سننے کے بعد آپ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، سرخ ہو گیا، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہا اتنی جلدی؟ اس سے پہلے بھی یہی مسئلہ اٹھایا ہے ہمت وروں نے، اور ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے کہ مجبور کیا ہے کہ زبان کو بند رکھو، باپ دادا کے دین کو عیب نہ لگاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے، ہم تم کو آروں سے چیر ڈالیں گے۔ فرمایا پھر جو انہوں نے کہا تھا وہ کر دکھایا۔ ہر موقع پر ان کو موقع دیا گیا کہ اب بھی اس توحید کی دعوت کو اور اس کے اعلان کو تم بند کر کے باپ دادا کی دین کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ تو اللہ کے نبی صاحب نے بتایا کہ سارے موقعوں کو انہوں نے رد کر دیا، یہاں تک کہ ان کے سروں پر آرا منگا کر رکھ دیا گیا، ان کے مفرق پر جہاں مانگ نکالی جاتی ہے، اور پھر بھی انہوں نے کہا کچھ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں اس کے بعد اس حالت میں ان کو زندہ شکل میں آروں سے چیر ڈالا گیا ہے اور یہ جمے رہے۔ یہ کلمہ ہے، یہ کہ لا الہ الا اللہ کی بات کے معنی یہ ہے کہ یہ سارے باطل طاقتوروں کو یہ للکار ہے، یہ اقتدار سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ نے تم پر جو احسان کیا ہے، احسان فراموشی کرنے والے خود مختاری کا دم بھرتا ہے، اس کے پیدا کیے پیدا ہوا، اس کے کھلائے کھایا ہے تو نے، اس کے مارے مرے گا، اور اس کے بعد اگر سیدھا نہ ہوا تو جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ اب اللہ کا شکر ادا کر جو اس نے دیا ہے، خود مختاری کی روش سے باز آ جا تو کیا اس کے ماتھے پر بل نہ پڑ جائیں گے؟ اور یہ دولت والا، حرام کھانے والا جو خزانے کا صاحب بنتا ہے سود سے، بے ایمانی سے، فریب کاری سے، اور سب سے بڑا یہ فریبی جو اللہ کے دین کو بیچتا ہے، دنیا کا مال کھاتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے راستے سے روک کر اس کو شیطان کی راہ پر ڈال دیتا ہے، سب سے زیادہ اس کا معاش، اس کا پیٹ ہے، جس کے لیے مالک نے فرمایا ہے کہ فما اصبرهم علی النار، یہ ظالم جانتے بوجھتے کھاتے ہیں، کیسے صابر کیا کہنے، ان کی ہمت کی داد دو کہ جانتے بوجھتے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور آگ پر کس قدر قانے ہیں، کیسے شوقی۔ تو یہ مسئلہ اٹھتا گیا ہے، بڑھتا گیا ہے۔ بات یہی ہوئی ہے کہ دیکھو اصلی مسئلہ ہر رنگ سے آیا ہے، وہ ذات کا مسئلہ ہو، اللہ نے کھول کر بیان کیا کہ اللہ کی ذات یہ بے مثال ہے، اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے، اور فرشتے جو نور کے بنے ہوئے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تو نور کا نہیں، اللہ نے تو نور کو بنایا ہے۔ اسی طرح سے یہود و نصارہ کا جو یہ شرک تھا، اس کا رد کیا۔ پھر جگہ جگہ مالک نے فرمایا کہ آخر شرک کی بنیاد تو یہی ہے کہ تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو جو اس کی جگہ پر بناتے ہو، تو اس عقیدے کے ساتھ کہ جو ہم کرتے ہیں ان حضرت کو معلوم ہو جائے گا اور ہم پکاریں گے وہ سن لیں گے، ہماری بندگی سے وہ خوش ہوں گے، گودے بھریں گے، مشکلات دور کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے گھروں میں اگر چاہیں گے تو ان برتوائیں گے۔ تو مالک نے اس کو پورے قرآن میں سورہ بقرہ سے لے کر آخر تک اسی بات کو رد کیا جو بنیاد ہے شرک کی، اور وہ ہے علم کا شرک۔ مالک نے کہا فرشتوں کو پوجنے والوں، اللہ کی بیٹیاں بنا کر، ان کا تو عالم یہ ہے کہ ان کے سامنے ہم نے کچھ چیزیں رکھ دی اور ان سے کہا کہ ذرا نام بتاؤ، قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا۔ فرمایا یہ فرشتے ہیں، ان کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، ان کے علم کا عالم یہ ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ تم لوگ پکارتے ہو کبھی یا ابراہیم اغثنی، کبھی یا اسماعیل کا نعرہ لگاتے ہو، اور یہود و نصارہ کبھی حضرت عزیر کو اور کبھی حضرت عیسیٰ کو آواز دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کو خبر ہو جائے گی۔ تو مالک نے فرمایا پیغمبروں کا عالم دیکھو، ہمارا خلیل ہے
ہم نے اس کو کتنی چیزوں میں آزمایا ہے اور سب کچھ یہ کر گزرا ہے، آزمائش میں پورا اترا ہے۔ جب اس کے پاس ہم نے فرشتے بھیجے ہیں اس کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ تمہاری دوسری بیوی سارا کے بطن سے اللہ پیغمبر پیدا کرے گا اور اس کے بعد پھر قوم لوط کے اوپر ان کے ذریعے سے عذاب آئے گا۔ اور جب وہ پہنچے ہیں انسانی شکل میں تو قرآن جگہ جگہ بیان فرماتا ہے کہ علم غیب کا عالم دیکھ لو، یہ ہمارا خلیل ہے، یہ نہیں پہچان پایا کہ یہ فرشتے ہیں۔ ان کو انسان سمجھا اور ان کی پذیرائی اور مہمان نوازی کے لیے کھانا تیار کیا، لے کے باہر آیا ہے۔ اور جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا، دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ یہ دشمن معلوم ہوتے ہیں۔ جب یہ صورت دیکھی ہے فرشتوں نے، یہ گھبرا رہے ہیں، سمجھ نہیں پائے۔ تب انہوں نے بتایا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم کھانا نہیں کھاتے۔ تو اللہ نے ایک واقعے سے 3 باتیں کہ دیکھو، نہ تو ہمارا پیغمبر یہ غیب کی بات سے واقف ہے ورنہ اتنی مشکل برداشت نہ کرتا، نہ فرشتوں کو یہ علم ہے ورنہ فرشتے کہہ دیتے کہ پیغمبر صاحب اندر نہ جائیے، کھانے کا انتظام نہ کیجیے، آپ اس راستے سے جا رہے ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم نہیں کھائیں گے، آپ کا وقت بھی خراب ہوگا اور آپ کا مال بھی۔ اور جن کو خوشخبری سنائی گئی ان ولیہ کو، حضرت سارہ کو، اگر ان کو خبر ہوتی کہ یہ فرشتے آئے ہوئے ہیں انسانی شکل میں تو حضرت ابراہیم سے وہ کہتی کہ آپ یہ تکلیف نہ کیجیے، نہ مجھے تکلیف میں ڈالیے، تو فرشتے ہیں۔ تو مالک نے اس کی جڑ کاٹی، پھر بتایا یہ دعوت توحید ہے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مخلصانہ آواز ہے۔ یہ دعوت جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی، کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ یہ غلبے کے لیے اٹھی ہے، الحمدللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک ایک شرک کے سر کے اوپر چوٹ ماری گئی۔ یہ سماع موتا کا مسئلہ یہ شرک کی جڑ قرار دیا گیا۔ حیات نبی فی القبر کا عقیدہ شرک کی جڑ قرار دیا گیا۔ یہ سارے وحدت الوجود اور وحدت الشہود حلول ان کو شرک کے ستون قرار دیا گیا۔ اور ان سب طاغوتوں کو جنہوں نے یہ کفر و شرک پھیلایا، چاہے واسطے وسیلے کا شرک ہو، سجدہ تعظیمی کا شرک ہو، تعویذ گنڈے کا شرک ہو، امام زامن ہو، یا 11ویں اور 12ویں کا ہو، اور یا میلادیں منانے کا یہ سالانہ جو ان کی سالگرہ شرک کی مناتے ہیں یہ ہو، یا 10 محرم کی یہ جو شرک کی سالگرہ مناتے ہیں، شربت پیتے پلاتے ہیں، گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں، مزاروں کی بندگی ہو رہی ہے، کوئی ہر ایک گنبد کو پوج رہا ہے، کوئی پیلے اور نیلے کو، یہ سارے کے سارے ڈھیر ہو گئے اس عقیدے کی وجہ سے کہ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، اور یہ قیامت تک مردے ہیں، قیامت سے پہلے کوئی مردہ سر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کے جو اصلی ساتھی ہیں وہ اس دعوت کو جاری رکھے ہوئے ہیں، بلکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، تیزی کے ساتھ یہ دعوت پھیل رہی ہے، آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، اور لٹریچر تقسیم، حبل اللہ جو رسالہ وہ پھر سے شائع ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پلیٹ فارم بڑا مضبوط پلیٹ فارم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس سے نہ ہٹو۔ اس سے جو چمٹ گیا نا ایمان خالص کے ساتھ، توحید کے ساتھ، رد شرک کی جو دعوت دے گا، طاغوتوں کی نشاندہی کرے گا، نام لے کے انگلی رکھ کے، پھر معاشرے کے اندر وہ کہرام مچے گا، جس کا نقشہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کھینچا ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں اسلام غالب آ گیا تھا۔ یہ ٹھنڈے ٹھنڈے اگر آپ نے سمجھا کہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے دوڑ کے، تو یہ تمہاری بھول ہے، کسی نے غلط بتایا ہے، اس کے اندر ساری قربانیاں اسی انداز سے ہوں گی، اور ہجرت کے مقامات آواز دیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر۔ ایک طرف اللہ کو پکارنے والے، براہ راست اللہ کو پکارنے والے، بغیر کسی واسطے وسیلے کے، اور اس عقیدے کے ساتھ کہ ہمارے اعمال صرف اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، کسی اور کے اوپر نہیں پیش ہوتے ہیں اعمال، نہ ان کے اماموں کے اوپر پیش ہوتے ہیں، نہ نبی علیہ السلام کے اوپر پیش ہوتے ہیں۔ یہ شرک ہے، شرک کی جڑ ہے یہ عقیدہ، اس سارے شرک کا رد ہوگا اور توحید کی دعوت پھیلے گی اللہ کے بھروسے کے اوپر۔ ہم نے اس راستے میں قدم ڈال دیا ہے، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، ڈاکٹر صاحب کا لٹریچر پہنچے، وہ ہمارے قریب ہونے کی کوشش کریں، تاکہ مل کے یہ سارے مخلص مومن اللہ کے راستے کی یہ جالے، یہ اللہ کے لیے اپنی جانیں قربان کریں، اور اللہ کے راستے میں جان قربان کرنا شہادت ان کا سب سے پسندیدہ اور سب سے زیادہ جس کی یہ دعا کرتے ہیں وہ یہ ہے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک۔
اب یا ہماری جان جائے گی یا دین غلبہ پکڑے گا. اب جس طرح ہوتا ہے نا باپ مارے کے بغیر یا میں نہیں یا شرک نہیں، اس انداز سے جب تک یہ اللہ کے بندے نہیں اٹھیں گے کوئی خیر نہیں آ سکتی. امت ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے اسی شرک کی وجہ سے، فرقہ بندی کی وجہ سے. کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی، کوئی تنظیم اسلامی کے نام سے اٹھا ہے، کوئی جماعت اسلامی کے نام سے اٹھا. یہ سارے کے سارے شرک کے دائی ہیں اور انہوں نے شرک کو سپورٹ کیا ہے. شرک کا رد کرنے کی بجائے انہوں نے حق اور باطل کو ملایا ہے. اور جو باقی بچ کے ان کے پچونگڑے وہ کہتے ہیں شرک کرنے والوں کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں، چندے دیتا ہوں. علی انجینئر جیسے، ڈاکٹر اسرار جیسے اندازہ لگائے پوری زندگی شرک کی وکالت کرتا رہا وحدت وجود کی. طارق جمیل کو دیکھو، تقی عثمانی کو دیکھو، ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھو، اور طاہر القادری کو دیکھو، فضل الرحمان کو دیکھو، خلیل الرحمان کو دیکھو، منور سلطان کو دیکھو. سارے کے سارے شرک کے دائی ہیں، شرک کے ساتھ ان کے رابطے ہیں. لہٰذا ان سے کسی خیر کی امید رکھنا یہ بڑی جہالت ہوگی. خود اٹھو اللہ کے بندو، آگے بڑھو. یہ موقع ہے، یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا پھر دوبارہ کبھی موقع اللہ تعالیٰ نہیں دے گا.